بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز عالمان، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج رضوان سلیم حاضر ہے ایک نئی کتاب کے تاثر کے ساتھ، اور یہ کتاب ہے لرننگ فرام ادرس، سید بابر علی صاحب کی۔ سید بابر علی صاحب کی شخصیت پاکستان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کئی حوالوں سے جانا جاتا ہے۔ ان کو اس حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر جو ہماری پاکستان میں جو بزنس ہے، اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کو ان کی اسسٹنس ہے اور اب ایک حد تک گائیڈنس ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت رول پلے کیا ہے۔ ان کی یہ کتاب 2015 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی اور خود ہی انہوں نے شائع کی۔ اس کے بعد 2017 میں یہ دوبارہ شائع ہوئی۔ مجھ تک یہ کتاب 2019-20 میں پہنچی، میں نے اسے خریدا اور خریدنے کے بعد اسی وقت پڑھ لیا، اور پھر اس کو میں نے دوبارہ بھی اس کو پڑھا۔ اس کتاب کے اندر جو کتاب کو اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک کرونولوجیکلی انہوں نے اس کو، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح تاریخی طور پہ واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے، انہوں نے اسی کی ترتیب سے اس کتاب کو لکھا ہے یا لکھوایا ہے۔ اس کو ان کی بایوگرافی ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پہلے حصے میں اپنے خاندان کا پس منظر بیان کیا ہے، پھر انہوں نے اپنے بچپن کے دن بیان کیے ہیں، بچپن سے جوانی تک کے دن ہیں، پھر اپنے کاروبار جو فیملی بزنسز تھے اور پھر ان کے اپنے جو انیشیٹوز تھے ان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تعلیم کے میدان میں ان کی کنٹریبیوشن، اور پھر ریاست کو، اسٹیٹ کو ان کی سپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ کتاب کا نام بہت خوبصورت ہے کہ لرننگ فرام ادرس۔ اب سید صاحب کی جو زندگی وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی ایسی بات سے بالکل بھی اپنی گفتگو کو سورس نہیں کروں گا، یا اس کی بنیاد اس پہ نہیں رکھوں گا جو ہم سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، یا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو اس کتاب میں انہوں نے جس طرح اپنی زندگی کو بیان کیا ہے، ہم صرف اسی کو بیان کریں گے، ویسے بھی کیونکہ ہماری یہ سیریز دوست کتابوں کی سیریز ہے، اور اس میں ہم تاثر صرف یہی دیں گے کہ ان کی یہ مصنف نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے۔ اب عزیزان من، جو لرننگ فرام ادرس کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب نے یہ جو کتاب سید بابر علی صاحب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ اپنی زندگی کا وہ والا حصہ ہمیں دکھایا ہے جس میں انہوں نے لرننگ لینس کو آن رکھا تھا، اور لرننگ لینس سے انہوں نے، یعنی سیکھنے کے عرصے سے انہوں نے زندگی کو کیسے دیکھا، اور کیسے جس سے وہ ملے اور جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، گفتگو کی، وہ ادارہ تھا، وہ ملک تھا، وہ شخصیات تھی، ان سے انہوں نے کیا سیکھا، اور پھر اس کو کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر استعمال کیا۔ ہم سب کے لیے اس کتاب کے ٹائٹل میں ہی ایک بڑا لیسن ہے کہ زندگی، جیسے جس طرح کہتے ہیں لائف لفظ ہے LIFE، ہمارے استاد محترم پروفیسر نصیر احمد اجمل مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے کہ لائف اسٹینڈس فار L لرننگ، IF فار ایور، لائف اسٹینڈس فار لرننگ از فار ایور۔ اس کا عملی جو مظاہرہ ہے وہ سید صاحب نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ لرننگ فرام ادرس میں کس طرح ہم زندگی میں دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے دوست کتابیں، اس کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ کتابوں کے اندر جو دوسروں نے اپنے تجربات یا مشاہدات دیے ہیں ان کو ہم دیکھیں اور ان سے ہم سیکھیں، اور یہ جو ایک دفعہ کا تحفہ ہے زندگی، اس کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اب یہ جو سید صاحب کی لرننگ فرام ادرس کتاب ہے، جو ان کی بایوگرافی ہے، یہ اصل میں کئی نسلوں کی کہانی ہے، اور اس میں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے شاید وہ کسی ایک شخص یا ایک جو نسل یا جنریشن ہے اس کے بلبوتے پہ نہیں ہوتی، بلکہ اصل ترقی، اصل خوشحالی، اصل کامیابی اس وقت آتی ہے جب نسلیں ایک چیز کو لے کر چلے اور ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے کام کو آگے بڑھائے۔ سید صاحب نے اپنا جو خاندانی پس منظر بیان کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1858 میں ان کے دادا اور ان کے دادا کے بھائی نے جو فیروز پور چھاونی تھی وہاں پر اپنا ایک کاروبار سیٹ اپ کیا، ایک بزنس بنایا جس کا بنیادی کام جو وہاں انگریز ریجمنٹس جن کی تعینات تھیں ان کو مختلف سروسز، کھانے پینے کا سامان، فرنیچر،
مشروبات، اس طرح بہت ساری چیزیں، اسٹیشنری، وہ ان کو وہاں فراہم کرتے تھے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے کہیں کہ کھلے مفہوم کے اندر، ایک بڑے مفہوم کے اندر، براڈ کانسیپٹ کے اندر ایک کنٹین بنا رکھی تھی جو کہ چھاؤنی کو ہر طرح کی چیزیں سپلائی کرتی تھی. تو وہاں پر ان کا کام بہت اچھا چل نکلا، چلتا رہا، کام آگے بڑھتا رہا. پھر ایک وقت یہ آیا اور ان کی جو دادا تھے ان کی دو شادیاں تھیں. پہلی بیوی ان کی فوت ہو گئی، پھر ان کی دوسری بیوی تھی. اس طرح معاملہ آگے چلتا رہا اور بات جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں پہنچی. وہاں ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. جب ان کے دادا کا انتقال ہوا تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ جو ان کا کاروبار تھا اس کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ جنہوں نے پیسے دینے تھے وہ تو غائب ہو گئے، لیکن جنہوں نے پیسے لینے تھے وہ حاضر ہو گئے. تو ان کے والد اور چچا جو دادا کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے، ان کو ایک بڑی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد سید مراتب علی جو تھے انہوں نے بڑے حوصلے کا، ان کے چچا جو تھے سید احسن علی، ان کے ساتھ مل کے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور دونوں بھائیوں نے اپنے کام کو دوبارہ شروع کیا. جو قرض تھے ان کو اتارے اور پھر دوبارہ اسی کام کی بنیاد رکھی، کیونکہ ظاہر چھاؤنی کے اندر ان کے تعلقات تھے. تو وہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کاروبار چلنا شروع ہوا اور پھر ان کے والد نے بہت محنت کی اور وہ ایک اچھی سروس فراہم کر رہے تھے. اور اس وقت آپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ملک کے اندر، سلطنت کے اندر، سب سے بڑا بائر گورنمنٹ خود ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو اور پروجیکٹس بھی آفر کیے جن کو یہ آہستہ آہستہ ٹیک اپ کرتے گئے، ان کے والد اور ان کے چچا، اور ان کا کام آگے بڑھتا چلا گیا. پھر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بڑی مہربانی فرمائی اور وہ خود بھی بڑے اچھے، یہ لکھتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی تھے، ہمبل آدمی تھے، بڑے اخلاقی طور پہ چیزوں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کی مدد کرنے والے آدمی تھے. اس طرح سے وہ معاملہ ان کا آگے چلا. پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد کی شادی جو ہے وہ فقیر فیملی میں. فقیر فیملی معروف فیملی ہے، فقیر خانہ کے نام سے اندرون لاہور میں ان کا گھر بار بھی ہے. یہ اصل میں وہ خانوادہ ہے جو رنجیت سنگھ کے دربار میں بڑے اونچے عہدوں پر، ان کے جو پڑنانا یہ بتاتے ہیں وہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بڑے اونچے عہدے پر فائز تھے. ایک طرح سے رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم تھے. تو اس حوالے سے رنجیت سنگھ نے ان کو جو خطاب دیا تو ان کے پڑنانا نے فقیر کا خطاب ان سے لیا. تو وہاں سے یہ فقیر، ویسے تو امیر تھے لیکن فقیر کا خطاب رکھتے تھے. رنجیت سنگھ کی جو 1848 میں حکومت ختم ہو گئی، 40-48 میں، تو اس کے بعد پھر ان کے جو پڑنانا تھے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ان کے جو اپنے نانا تھے وہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے. فقیر فیملی تھی. تو ان کے والد کی شادی فقیر فیملی میں ہوئی اور ان کی والدہ جن کا نام سیدہ مبارک بیگم انہوں نے لکھا ہے، تو ان کی شادی ہوگی. تو اس طرح سے ان کے والد کو ایک اور سہارا بھی مل گیا کہ ان کے جو سسر تھے ان کا برٹش گورنمنٹ میں بڑا اثر و رسوخ تھا. یقیناً اس چیز نے ان کے کاروبار کو بڑھانے میں بڑی ان کی مدد کی. پھر یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. تو یہ چونکہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کی اور بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی تھے، چچا کی جو ہے وہ فیملی بھی وہاں پر موجود تھی. تو یہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور پھر سید صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے جو دن تھے اس میں جو بچپن کا ایک کام ان کے سامنے وہی بتاتے ہیں کہ شروع میں ان کی تعلیم کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ ان کے ننیال نے طے کیا اور ان کی والدہ نے طے کیا. اور ان کو ایچیسن کالج جو اس زمانے میں چیفس کالج کہلاتا تھا، ابھی بھی موجود ہے، لاہور کا بڑا پرانا اور بڑا کالج ہے جہاں اشرافیہ کے بچے ہی صرف پڑھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ چیفس کالج کے نام سے معروف تھا اور وہاں صرف پنجاب کے جو سربراہان تھے، جو ریاستوں کے نواب تھے، جو راجے تھے، مہاراجے تھے، انہی کے بچے پڑھ سکتے تھے. تو انہیں چیفس کالج کے اندر جو ہے وہ سید صاحب کو داخل کروا دیا گیا. اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 70-75 لوگ وہاں پر پڑھتے تھے، چند اساتذہ تھے، برٹش پرنسپل ہوتے تھے. تو اس زمانے کے یہ اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں تھیں ان کے اندر ان کو شرکت کرنے کا موقع ملا. تیراکی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، اس کے ساتھ تقریریں، ڈرامے، بہت کچھ. وہی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر بڑی بڑی ریاست پٹیالہ کے جو ہیں
جو شہزادے تھے وہ وہاں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگ یہاں انہوں نے ایک اپنے بہت عزیز دوست جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے سب سے عزیز دوست تھے ہرچرن سنگھ برار، جو کہ پنجاب کے جو کہ مشرقی پنجاب ہے اس کی برار فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور بعد کے دنوں میں وہ وہاں پر پہلے وزیر بنے اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی 1995 میں بنے۔ تو یہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ان کی اس تحریر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو ایلیٹ سوسائٹی ہے وہ کیا تھی، اور لوگوں کے درمیان ذرا مذہب ان کو مختلف تھے لیکن مذہب کی بنیاد پر بہت زیادہ تعصب اس طرح سے عام جو زندگی کی سطح ہے اس پر نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد سید صاحب ذکر کرتے ہیں کہ بڑے ہو گئے جب انہوں نے وہاں سے او لیولس کر لیا چیفس کالج سے، تو گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، وہاں یہ اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ تقریباً وہ تمام لوگ جو چیفس کالج میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے وہ بھی گورنمنٹ کالج چلے گئے۔ گورنمنٹ کالج سے بی ایس سی یا بی اے کرنے کے بعد پھر یہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ امریکہ چلے گئے، اور وہ جو یہ 1946 کی بات ہے، 46-47 کی بات ہے، جب ابھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو جس ڈائری شپ کے ذریعے سے جس مشکل سے ان کا وہاں پر مشیگن اسٹیٹ میں داخلہ ہوا بزنس کے پروگرام کے اندر، اور آپ یہ ویژن دیکھیں ایک شخص کا کہ 1946-47 میں جب ابھی ہمارے اس خطے کے اندر بزنس اسکولس کا کوئی رواج نہیں تھا، تو انہوں نے ذرا امریکنز علم کے حوالے سے اس وقت کافی آگے تھے، تو انہوں نے بزنس ایجوکیشن کا انتخاب کیا یا وہاں چلے گئے۔ اس دوران کافی سارے ان کے بزنس جو فیملی بزنسز تھے وہ ڈیولپ ہو گئے تھے۔ ان کے بڑے بھائی یونینسٹ پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، جو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ان کا بہت اچھا ایک پولیٹیکل جو سطح پر جو تعلقات ہیں وہ بھی قائم تھے۔ بزنس کے طور پہ بھی یہ بڑے اور ایلیٹ جتنے بھی آپ بانیان پاکستان کے نام پڑھیں تو اس میں بڑے بڑے لوگ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ذاتی مراسم تھے، تو ان کے تقریباً بڑے بڑے جو اس وقت آزادی کے ہیرو بھی تھے ان سے ملاقاتیں بھی تھیں۔ تو سید صاحب کہتے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں سے پاکستان سے بمبے کا اس وقت ذرا بھارت تھا، یونائٹڈ انڈیا تھا، تو وہاں سے کس طرح وہ بمبے گئے، وہاں سے فیری جہاز کے لیے انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ میں انہوں نے جو دوسری جنگ عظیم کی تباہ حالی ہے وہ دیکھی، وہاں سے جس مشکل کے ساتھ پاکستان اس وقت انڈین ہائی کمیشن تھا اس کے ذریعے سے وہ امریکہ پہنچے، پھر انہوں نے وہاں امریکہ میں اپنا بیان کیا ہے کہ کس طرح امریکن سوسائٹی بہت زیادہ اوپن تھی نئے لوگوں کے لیے، تو وہاں انہوں نے امریکہ کا سفر کیا، لوگوں سے ملے، بہت ساری باتیں سیکھی، اور پھر قریباً 1 سال کے بعد یہ واپس آئے تو اس وقت پاکستان بن چکا تھا۔ پاکستان واپس پہنچنے سے پہلے ان کا اسٹے جو ہے وہ انہوں نے وہاں اسٹے کیا کچھ وقت کے لیے انگلینڈ میں، اور وہاں اس وقت پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کا مشن تھا وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا رہا تھا، جس کی سرپرائز سر ظفر اللہ خان جو چودھری ظفر اللہ خان جن کا تعلق کسرا سے تھا اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی تھے، وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے ان سے کہا کہ بابر وہاں انگلینڈ میں ہیں، اگر آپ ان کو ایکسپوئر دے سکیں اپنے ساتھ اپنے مشن میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں آئے تو میں وہاں موجود تھا، اور اپنے خرچے پر انہوں نے لکھا کہ میں وفد کا حصہ بنا اسٹیٹس میں ان کے ساتھ ساری انگلینڈ میں نہیں، یہ واقعہ اسٹیٹس کا واقعہ ہے، نیو یارک کا واقعہ ہے کہ یہ وہاں تھے اس زمانے میں، یہ وہاں پر جب چوہے صاحب گئے تو وہاں انہوں نے یہ ایکسپوجر دیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ، وہاں کی کارروائی، اور اسے دیکھا تو آپ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جب اس سطح پر پہنچتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر پہنچ کر جب وہ ایکسپوجر دیتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی لرننگ کیسی ہوئی۔ تو یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو سبق اور لرننگ یہ ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا اپنا ویژن، یہ دونوں چیزیں ہوں تو چیزیں بہت آگے جا سکتی ہیں۔ تو ہماری گفتگو بھی اس کتاب پر جاری ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے راؤنڈ میں یہ گفتگو کروں گا کہ انہوں نے پھر اپنی کاروباری زندگی کا آغاز کیسے کیا۔ بہت شکریہ۔